السلام علیکم معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل کی، وہ سورہ العلق کی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات، ان کا مفہوم اگر ہم غور کریں تو اسلام جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام علم کی اہمیت پہ بڑا زور دیتا ہے، اسلام نے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے۔ فار ایگزامپل، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے، یعنی ریڈ کیجئے، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے سورس آف نالج ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، جیسا کہ سکلز ہوتی ہیں۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب دوسری بات یہ ہے یہاں قابل توجہ، جس کی طرف میں اہمیت جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم سیکھیے، ساتھ ہی انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہاں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان اپنی ہیومن باڈی، انسان اپنی سٹڈی کرے، انسان اس کائنات کی سٹڈی کرے، انسان اس دنیا کو مینج کرے، اسے سمجھے۔ یہاں سے اسلام کا کانسیپٹ آف نالج، اسلام کا تصور علم ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام جو تصور علم دیتا ہے اس کے مطابق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کے طریقے آنے چاہیے، آپ کو وہ ایک شریعت آنی چاہیے۔ اسلام کے ہاں علم یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کائنات کے رازوں سے آگاہی ہونی چاہیے، اس کائنات کو سمجھیں، جسے آج آپ کے دور میں سائنس کا علم کہتے ہیں۔ تو وہ بھی علم کی ڈیفینیشن میں، علم کی وہ تعریف میں وہ چیز بھی شامل ہے۔ لیکن آج ہماری زیادہ توجہ جو ہم ریلیجیس پیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم جو زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ ہے مذہبی تعلیم کا ایک نام دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک تقسیم، یہ ڈویژن ہی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ یہ جی مذہبی ہے اور یہ غیر مذہبی ایجوکیشن ہے، ایسی اسلام میں تقسیم ہی نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے اس کائنات کے رازوں کو جانو، قل سیروا فی الارض، زمین کے اوپر چلو، زمین کو دیکھو، اس کے کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرو، اس کو سٹڈی کرو۔ ہمارے ائمہ نے کیا، اس کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں، کیوں مسلم سائنسدان کیوں وجود میں آ گئے؟ اسلام نے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی کہ اس کو سیکھو۔ تو چنانچہ ہاں، اس میں اسلام ایک بات ضرور کہتا ہے کہ ان چیزوں کو سیکھو، لیکن ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے، جہاں آپ کو حقائق ملیں گے انہیں ریٹن کرو، ان کو پڑھو، ان کو آگے اگلی نسلوں تک پہنچاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کی ہدایت ملنی چاہیے، آپ کے سامنے اللہ کا نور اور معرفت آنی چاہیے۔ اس کائنات کے رازوں کو جانو تو پیچھے یہ ہونا چاہیے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، خالق کے اوپر آپ کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے۔ تو اسلام کا تصور علم اس دنیا کا علم اور آخرت کا علم، دین کا علم اور دنیا کا علم، دونوں پر مشتمل ہے، دونوں پر محیط ہے، صرف ایک تک اسے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میں امید کرتا ہوں اسلام کا تصور علم پہلی وحی کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔